مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گناہ چھوڑنے کا کبھی جذبہ ہوتا ہے اور توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بار بار تھوڑی دیر کے بعد یہ جذبہ چلا جاتا ہے اور گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے، نیک جو جذبہ ہے، جیسے گناہ چھوڑنے کا جذبہ ایک نیک جذبہ ہے، نماز پڑھنے کا خیال آئے بہت اچھا جذبہ ہے۔ جب بھی کبھی کسی انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ آئے تو فوراً نیکی پر عمل شروع کر دے۔ اگر اس میں تاخیر کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، پھر دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد میں دیکھیں گے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے امداد السلوک، غالباً یہی ہے، ہاں ایسے ہی کچھ نام ہے۔ تو اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے بالکل شروع ہی میں، نیکی کا جذبہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہوتا ہے۔ نیکی کا جذبہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان بن کے آتا ہے۔ اگر تم اس کی قدر کرتے ہوئے اسی وقت اس پر عمل کرنا شروع کر دو، وہ پائیدار بن جاتا ہے۔ اور اگر تم نے اس کی طرف سے ذرا غفلت برتی تو جیسے مہمان کی طرف سے غفلت برتنے پر مہمان پھر کبھی آپ کے گھر پر نہیں آتا، کبھی پھٹک کر نہیں دیکھتا، اسی طریقے پر یہ جذبہ بھی چلا جاتا ہے تو پھر نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ نیکی کا جذبہ آتے ہی نیکی پر عمل شروع کرے۔ ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا، غالباً مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک بار وہ بیت الخلا جانے کے لیے تیار ہو کر بیت الخلا میں گھسے، دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک فقیر کہنے لگا اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ تو حضرت اندر گھس کر باہر نکل کے آ گئے اور پیسے نکال کر اپنے خادم کو دیا اور کہا کہ بھئی یہ فقیر کو دے دو۔ خادم کہنے لگا حضرت آپ تو اندر چلے گئے تھے، پھر تشریف لے آئے، بات بھی آ کے دے سکتے تھے۔ کہا کہ کیا معلوم کہ یہ جذبہ ختم ہو جاتا، جو نیکی کا جذبہ آیا ہے کہیں یہ نیکی کا جذبہ ختم ہو جاتا، اس لیے میں فوراً نکل کے آ گیا۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے، نیکی کا جذبہ آئے فوراً نیکی کرو، توبہ کا جذبہ آئے بیٹھ جاؤ اللہ کے پاس، خوب گڑ گڑاؤ، خوب رو، جتنا رو سکتے ہو۔ رونا نہ آئے رونے کی صورت بنا لو، اس کو منانے کی بڑی کوششیں کرنے لگو، جیسے جیسے طریقے سے، جیسے جیسے الفاظ سے اللہ کو منا سکتے ہو منانے کی کوشش کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ جب ایسا کریں گے تو یہ پائیدار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے کہا کہ پھر دیکھیں گے، اب دیکھیں گے، تب دیکھیں گے، تو پھر کیا ہے، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جو لکھا ہے گناہ چھوڑنے کا کبھی جذبہ ہوتا ہے، توبہ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن بار بار تھوڑی دیر کے بعد یہ جذبہ چلا جاتا ہے، تو آپ وہ جذبہ جانے کیوں دیتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، وہ جذبے کو جانے آپ راستہ کیوں دیتے ہیں؟ جو ہی جذبہ آیا فوراً شروع کر دو، فوراً اسی وقت میں اللہ کو منانے کے لیے بیٹھ جاؤ، تو پھر وہ جذبہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی کہ فوراً عمل کرنا چاہیے، فوراً عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھرپور طریقے پر محسوس ہوگا۔ ایک ہی ہے، ایک شخص کسی بزرگ سے بیعت ہیں، ان کو کسی اور بزرگ نے بار بار خواب میں آ کر اصلاح کی طرف وہ اشارہ کرتے رہتے ہیں، اس سلسلے میں جواب مرحمت فرمائیں۔ ایک شخص کسی بزرگ سے بیعت ہیں، ان کو کوئی اور بزرگ خواب میں آ کر اصلاح کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ وہ بزرگ جو توجہ دلا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے رجوع کر کر اصلاح کرا لیں۔ شاید وہ شخص اصلاح میں کوتاہی کرتے ہوں، اپنے شیخ سے رجوع نہ کرتے ہوں،
اپنے شیخ کی طرف بار بار نہ جاتے ہوں اور اپنی اصلاح نہ کراتے ہوں، اس لیے ان کو کوئی اور بزرگ خواب میں آ کر توجہ دلا رہے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ان بزرگ کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے شیخ سے رجوع کر لیں۔ سوال آیا ہے کہ حزب البحر کے بارے میں کچھ اہم نصیحت فرمائیں۔ حزب البحر تو ایک دعا کا نام ہے، حزب البحر کے نام سے ایک دعا کی کتاب ہے جس کے اندر ایک بزرگ کے اوپر الہام ہوا تھا خواب کے اندر، اور ایک دعا ان کو بتائی گئی اور انہوں نے وہ دعا پڑھی تھی، تو اس کو کہتے ہیں دعائے حزب البحر۔ لیکن اس میں نصیحت کی کیا بات ہے مجھے نہیں سمجھ میں آئی۔ اگر آپ یہ پوچھتے کہ یہ حزب البحر کیا ہے، پڑھنے کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، اور اس میں نصیحت کی کوئی بات مجھے نہیں سمجھ میں آئی، شاید یہ آپ پوچھنا چاہتے ہوں کہ اس کو پڑھنا یا نہیں پڑھنا یا کیا اس طرح کی بات پوچھنا چاہتے ہوں، تو پڑھ سکتے ہیں۔ حزب البحر ایک دعا ہے، لیکن اس سے بھی قیمتی دعائیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، جیسے حزب الاعظم کے نام سے ایک کتاب ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں آئی ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں جو منقول دعائیں ہیں ان کو ایک کتاب کے اندر جوڑا ہے، اس کا نام ہے الحزب الاعظم۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ لکھا جس کا نام ہے مناجات مقبول۔ آپ مناجات مقبول پڑھ لیں یا حزب الاعظم پڑھ لیں، اگر زیادہ وقت ہے آپ کے پاس تو حزب الاعظم میں زیادہ دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں، اس کے اندر منزلیں ہیں 7 منزلیں، روزانہ ایک ایک منزل پڑھ لیں 7 دنوں کی، ہفتے کی، اس کے اندر جو ہے ترتیب کے ساتھ میں دعائیں ہیں، اس میں آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ پہلی منزل پہلے ہی دن پڑھے، کبھی بھی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آسانی کے لیے اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کا خلاصہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مناجات مقبول، یہ کتابیں ملتی ہیں بازار میں، اس کو خرید کر اپنے معمول کے اندر داخل کر لیں، بڑی پیاری دعائیں ہیں، ہر طرح کی دعائیں، ہماری دنیاوی اخروی تمام ضرورتوں کی دعائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کر دی ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ باقی یہ دعا اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔